لیکن دو شخص ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور کچھ بے وقوف ان کے پیچھے لگ بھی گئے۔ ایک ایران کا بہاؤلہ ہے اور ایک پنجاب کا مسلمہ مرزا قادیانی ہے۔ ان دونوں کے پیچھے کچھ بے وقوف اور احمق ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کی جھوٹی نبوت کو پانی دینے لگے اور ان کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ بہاؤلہ کے ماننے والے بہائی موجود ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجرا ممکن نہیں ہے، اور اپنی یہ کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے، اور ہمارے نبی نے لا نبی بعدی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے، جو طالب علموں کے لیے بالکل واضح ہے۔ یہ اس نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر لکھا۔ اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا، اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا، وہ کامیاب ٹھہرا، اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا، اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ بعثنی اللہ علی راس المئۃ لأجدد الدین، اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبعوث کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں۔ مجدد بن بیٹھا۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس نے کہا وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالْمَهْدِيُّ الْمَوْعُودُ، میں مسیح موعود ہوں اور مہدی موعود ہوں۔ یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا، روحانی خزائن کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس نے کہا میں ہی مسیح زماں ہوں، میں ہی کلیم خدا ہوں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبی تھے۔ اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی، ذات باری کی توحید کی، اور کہا بایعنی ربی، میرے رب نے میری بیعت کی ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پہ اس نے لکھا، اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے، انت منی بمنزلت اولادی، آپ میرے لیے میری اولاد کی جگہ ہے۔ استغفر اللہ علی ذالک۔ پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیے اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا۔ کہا کہ مجھے وحی آئی ہے انا انزلناہ قریبا من قادیان، ہم نے آپ کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ اور بلکہ وہ اپنی ایک کتاب نزول مسیح میں لکھتا ہے بعض الہامات ایسی زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے کبھی مجھے واقفیت ہی نہیں ہے، مثلا سنسکرت میں، عبرانی زبان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو اس زبان میں وحی کی جائے کہ جو زبان وہ جانتا نہ ہو، لیکن یہ پہلا بدبخت شخص ہے جس نے یہ بات کہی اور نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھے ان زبانوں کے اندر وحی کی جاتی ہے جن زبانوں کو میں بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ اب اس سے اس شخص کی حماقت اور اس کی بے وقوفی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھیں، وہ لغویات تھے، وہ الوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھیں، انبیاء کی توہین تھی، صحابہ اور اہل بیت کی توہین تھی، اور تضادات پر مشتمل باتیں تھیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا، اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں۔ استغفر اللہ علی ذالک۔ اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے ابھارا۔ جو زر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے، چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنا ہی تھا، چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا
लगाया हुआ पौधा है। खुद वो लिखता है, सतारा कैसरिया और गवर्नमेंट अंग्रेजी और जिहाद के नाम से इसने किताबें अंग्रेज हुकूमत की हिमायत में लिखी, और तरियाकुल कुलूब नामी एक किताब में लिखता है कि मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सल्तनत अंग्रेजी की ताईद व हमायत में गुजरा। मैंने मुमानात जिहाद और अंग्रेजी अतात के बारे में इतनी किताबें लिखी कि अगर उन रसायल, उन जरायद और उन इश्तिहारात को जमा किया जाए तो 50 अलमारियां उनसे भर सकती हैं। इसका वालिद मीर गुलाम मुर्तजा, उसके बारे में मिर्जा कादियानी ने खुद लिखा है कि 1857 की जंग आज़ादी थी, उस जंग आज़ादी के अंदर अंग्रेज़ों का हामी था और 50 घोड़े और सवार अंग्रेज़ों की हिमायत में उसने दिए थे, जबकि अहले इल्म और मुसलमान उनको इस जंग के अंदर काटा गया था और उनको शहीद किया गया था। उसके सिले के अंदर अंग्रेज के गवर्नर के दरबार के अंदर मीर मुर्तजा को कुर्सी मिला करती थी जो उसके एजाज में दी जाती। मिर्जा कादियानी खुद कहता है इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक अल्लाह की अतात और दूसरी सल्तनत की अतात। और फिर दरिया-ए कुलूब के अंदर आगे जाके लिखता है कि सल्तनत की अतात जिसने हमें अपने साया में पनाह दी, और कहता है ये अमन जो इस सल्तनत के ज़ेरे साया हमें हासिल है, ना ये अमन मक्का में मिल सकता है ना मदीना में मिल सकता है। जाहिर है मक्का के अंदर काफिर को अमन नहीं मिलता, मक्का के अंदर मुस्तफ़ा के गुलामों को ही अमन मिलता है। फिर इसने जब अंग्रेज के छोटे कारिंदे जिन साहब को पता भी नहीं था कि ये हमारा ही लगाया हुआ पौधा है, तो कभी किसी मामले के अंदर हिमायत नहीं की, तो ये चीखा और अपने आका को एक दरख्वास्त लिखी। वो दरख्वास्त बहुत लंबी है, मैं उसके एक आधे इक्तबास पर इक्तफा करूंगा। इल्तिमास है, उसके बाद बहुत सारी बातें उसने लिखी और एक बात लिखी कि वो कदीम से सरकार अंग्रेजी के पक्के खैर खां और खिदमत गुजार हैं। इस खुद काश्ता पौधे की निस्बत निहायत हिज़्म एहतियात और तहकीक व तवज्जो से काम ले और मातहतों को इरशाद फरमाए कि मुझे और मेरी जमात को एक ख़ास इनायत और मेहरबानी की नज़र से देखें। फिर उन्होंने मेहरबानी की नज़र से देखा और आज तक देख रहे हैं, और बरतानिया में उन्हें पनाह दे रखी है, और मुसलमानों के अंदर रखना अंदाजी के लिए इन लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया, और आज तक वो उनको बेपनाह पैसे सरमाया दे रहे हैं ताकि उम्मत के अंदर इफ्तराक पैदा करें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इस्लाम के नाम पर मिर्ज़ई आज भी सरगर्म अमल है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमारे उलमा को ये तौफीक नसीब फरमाई कि वो पूरी कुव्वत के साथ इनके मुकाबले के अंदर निकले। पीर सैयदना मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला, आप हरमैन तय्यबैन हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई, और आका करीम ने फरमाया, मेहर अली तुम यहाँ आए हो, कादियान का दज्जाल तावीलाते फासदा की कैंची से मेरी शरीयत को काट रहा है। तो हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर वहां से वापस आए और इस दज्जाल के खिलाफ 2 किताबें लिखी जिनका आज तक जवाब नहीं हो सका। 2 किताबें लिखी, इससे जवाब तो ना हो सका, लेकिन पीर मेहर अली शाह को इसने चैलेंज कर दिया कि आप मेरे साथ मुनाजरा करें, और खुद जगह मुकर्रर कर दी लाहौर की बादशाही मस्जिद, और खुद ही शराइत मुनाजरा तय कर ली, और कहा कि आपके हाथ में भी कागज कलम होगा, मेरे हाथ में भी कागज कलम होगा, हम तफसीर लिखेंगे, उलमा की ज्यूरी बैठेगी, जिसकी तफसीर अच्छी हुई वो सच्चा होगा। ये तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पीर साहब ने कहा ठीक है आ जाओ। पीर साहब फिर गोलड़ा से चले और लाहौर पहुंचे। यहां एक और बात मैं बताता जाऊं, जब पीर साहब वहां से आए तो अकेले नहीं आए, इलाका भर के उलमा को साथ लिया। पीराने उस्साम को कहा आओ चले लाहौर, एक दज्जाल का मुकाबला करने जाना है। एक पीर साहब को पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा पीर साहब हम पीर लोग हैं, छोड़ो आप किस काम में पड़ गए, हमारा काम क्या जो है वो इन उमूर से। तो पीर साहब ने जो जवाब भेजा वो तारीख के रिकॉर्ड पे है। फरमाने लगे पीर साहब ये पीरी ना हुई, ये बेगैरती हुई। खत्मे नबूवत पे डाका पड़ रहा हो और हम पीरी की बुक्कल मार के बैठे रहे। पीर साहब वहां से चले और लाहौर पहुंचे। मिर्जा दज्जाल को नहीं आना था, ना आया।
اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پٹھان آئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے، اس لیے میں لاہور نہیں گیا۔ پیر صاحب پھر گئے اور آپ جشن فتح کا منایا۔ شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا، اور پیر صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو کہتا ہے کہ قلم اور کاغذ لیں گے اور جو ہے وہ لکھیں گے۔ کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پہ قلم رکھ دیتا، قلم خود ہی لکھتا۔ اللہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا، پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا مرا۔ اعلی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے چونکہ صاحب کش بزرگ تھے کہ قبر میں بھی بھولے کتے کی طرح بھونک رہا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، ذلیل و رسوا ہے قبر میں بھی، جب تک رہا ذلیل و رسوا رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علماء کو طاقت دی، انہوں نے ناطقہ بند کر کے رکھ دی۔ پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے، پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا، یہ وصیت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں۔ پہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے مرزائی بن گیا، پھر اس نے ایک بیان دیا تو 53 کی تحریک چلی، لاہور کی سڑکوں پر 10,000 جان نثاروں نے اپنی جانیں قربان کی ختم نبوت کے لیے۔ وہ لمحے ہم نہیں بھول سکتے، تاریخ سے آج بھی حرارت نکل رہی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے لے جا رہی تھی، ارمانوں سے اس بیوہ نے اپنا بیٹا پالا تھا، آج سیرے لگا کر کے اس کی بارات لے جا رہی تھی کہ جب مال روڈ پہ پہنچی تو تڑ تڑ گولیوں کی آواز آنے لگی۔ روک کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ختم نبوت پہ لوگ جانے واز ہیں۔ اس نے بارات سے معذرت کی، بیٹے کے سر سے سیرا اتارا اور کہا بیٹے میں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں وار دی، تجھے میں شہادت کا دولہا بنانا چاہتی ہوں۔ اچھا جب وہ زخموں سے چور ہو کے گرا، دور ماں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی، اس نے ماں کو پکار کے کہا امی بھاگ کے آ، دیکھ کہ میری پشت پہ کوئی گولی تو نہیں لگی، تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں۔ اور وہ گھڑیاں بھی ہم نہیں بھول سکتے جب نواب آف کالا باغ اس تحریک کو دبانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، وقت کا گورنر وزیر خان کی تاریخی مسجد میں علامہ نیازی للکار رہے تھے، او نواب آف کالا باغ تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ایک ڈی ایس پی کے قتل پر علامہ نیازی ماخوذ ہوئے، جیل میں چلے گئے، سزائے موت ہو گئی۔ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی نے لکھا ہے ہم 9 عمر تھے، علامہ نیازی سے ملنے گئے تو جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور حضور کے نام پہ ہوئی ہے، جب اچانک اس کے چہرے کو دیکھا تو ہمارے اوپر ایک وحشت طاری ہوگی، دہشت طاری ہوگی، ہم رونے لگے۔ نیازی صاحب نے جو قمیض پہنی تھی وہ جیلیوں والا لباس، چونکہ قادآور تھے تو پیٹ ننگا ہو رہا تھا، تو نیازی صاحب ہمارے قریب آئے تو ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں تسلی دینے لگے۔ اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں پہنچ جائے اور اسے سزا موت ہو جائے تو اس کا خون گھٹ جاتا ہے، لیکن تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ علامہ نیازی کا خون بڑھ گیا تھا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ تو جب کہتے ہیں ہم لرز گئے تو نیازی صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہا او بیٹو ان کا لباس مجھے پورا نہیں آتا، پھانسی کا پھندا کیسے پورا آئے گا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ باعزت اور باوقار علامہ نیازی جو ہیں وہ باہر تشریف لائے، سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھٹو کا دور آیا 76 کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی گنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور غوب و زود کیا، ان کو مارا زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔
جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ۔ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی، مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی، اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت۔ علامہ سارا دن اسمبلی کی کارروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے، اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے، نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالفتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو کہا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا پاگل ہے یا باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، اور جو شخص ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ توفیق نصیب فرمائے جس کو یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ آج مرزائی جس رنگ اور روپ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا ہر مقام پہ راستہ روکنا ہمارا فرض ہے، اور حضور کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے۔ یہ جو پل پلا پن ہے یار، وہ بھی انسان ہے، اور ان کو کیوں جو ہے وہ مطعون کیا جاتا ہے؟ مرزا قادیانی کے اس لفظ کو سن لیں، اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے اور وہ جنگلوں کے سور ہیں۔ اب کوئی بھی غیرت مند شخص مرزا قادیانی کے خلاف دل میں نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور مرزا قادیانی خود بھی کافر ہے، اور جو اس کو نبی رسول پیغمبر مانے وہ بھی کافر ہے۔ جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تو جو لاہوری مرزائی تھے انہوں نے کہا، جی ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے۔ مرزا صدر الدین وہ بھی اسمبلی میں آیا، اس نے کہا ہم تو اس کو ملہم مانتے ہیں، اس کو مجدد مانتے ہیں، اس کو ہم روحانی پیشوا مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، اس لیے ہم مومن رہنے چاہیے، ہم کافر نہیں ہونے چاہیے۔ تو مسلمانوں نے کہا تم تو اسے ملہم، اسے مقتدا اور امام اور مرشد مانتے ہو، جو شخص کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ تو مرزائی کافر، مرزائیوں کو جو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ آج روشن خیالی اور نرم دلی کی بات کی جاتی ہے، میں پوچھتا ہوں علامہ اقبال سے بھی بڑا کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال جسٹس سید آغا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے غوثائے لاہور کی دعوت کی، اقبال بھی مدعو تھے، تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حکیم نور الدین جو کہ مرزا قادیانی کا خلیفہ تھا وہاں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مہمانوں کے اندر وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ علامہ اقبال جا کے جسٹس سید آغا کو دیکھا، رنگ سرخ ہے، کہا جسٹس آغا گناہگار ضرور ہوں لیکن حضور کا بے وفا نہیں ہوں۔ اگر اس بدبخت کو بلانا تھا تو پھر اقبال کو کیوں بلایا؟ اقبال تو ساری زندگی درس ہی یہ دیتا رہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور سے بے وفائی کروں؟ حکیم نور الدین نے سمجھا میری خیر نہیں ہے، اب ذلت سے نکالا جائے گا، خود اٹھ کے کھسک گیا۔ علامہ اقبال کہنے لگے کہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن حضور کی چوکھٹ کا وفادار۔ جسٹس سید آغا کو یہ معذرت کرنا پڑی کہ آپ کا دل دکھا ہے، میں اس کو بلایا نہیں تھا، وہ از خود کسی کے ساتھ آ گیا تھا۔ تو یہ اقبال کی غیرت عشق رسول ہے
کہ جہاں مرزائی بیٹھا ہو اقبال اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا، جہاں مرزائی بیٹھا ہو اس مجلس میں اقبال نہیں بیٹھتا۔ تو ہم کہیں جی وہ رشتہ داری ہے، جنازے میں چلے گئے، جی میں نے پڑھا نہیں تھا، میں ایک نکر میں کھڑا رہا لیکن رشتہ داری تھا، مجبور ہو گیا۔ گنبد خضرا کے مکین تجھے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے قبلہ استاد رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جنازے میں نہیں گئے تو کسی نے ان کو کہا مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کیا، محلے داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب برجستہ فرمانے لگے صاحب دینداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں رشتہ داری کوئی چیز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں دینداری کوئی چیز ہوتی ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ جس میں دینی غیرت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزائی کل بھی گستاخ رسول تھے، مرزائی آج بھی گستاخ رسول۔ غیر ملک جانے کے لالچ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مرزائی کوئی اپنے آپ کو لکھتا ہے تو مرزائی ہو جاتا ہے۔ چاند ٹگوں کے لیے ختم نبوت سے بغاوت، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اپنے آپ کو لکھتا ہے باغی ختم نبوت کا اور مرزائی لکھ دیتا ہے وہ فوراً مرزائی ہو جاتا ہے، دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم کل بھی حضور کے نام کے وفادار تھے، ہم آج بھی حضور کے نام کے وفادار ہیں۔ آؤ مل کے اقبال کا شعر اقبال کے شہر میں ایک ترانے کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔